اب کچھ بات کرتے ہیں جادو ٹونے پہ. زہیب آپ کو پتہ ہے نا کہ ساؤتھ ایشیا میں جادو ٹونا بہت پریکٹس کیا جاتا ہے اور کافی ساری ایپیلیپسی ہو گئی یا بیماریاں ہو گئی اس کو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ان پہ جادو ٹونا ہوا ہے. تو جادو کی حقیقت کیا ہے آج اس پہ بات کریں. بالکل اس پر ہم بات کریں گے. ناسور کی طرح یہ ایک پھیلتے جا رہی ہے چیز. اب جادو ٹونے کی حقیقت اور اس میں سپرسٹیشنز کتنے ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ایک رپورٹ ہے, رپورٹ دیکھیے, پھر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائن کیا اسٹوڈیو میں پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب نے, ان سے ذرا اس پر بات کریں گے. شادی کرنی ہو تب بھی جادو, شادی ختم کروانی ہو تب بھی جادو, اولاد ہونے پر جادو اور کبھی کبھی بے اولاد ہونے پر بھی جادو, نوکری لینے کے لیے بھی جادو اور نوکری ختم کرانے کے لیے بھی جادو. جادو ٹونا, سحر, منتر, تعویذ, دھاگا, وہ اعمال جنہیں خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا. جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, ان میں جادو وہ عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا. ایسے منتر اختیار پڑھنا جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں یا شیاطین کی مدح سرائی کی گئی ہو, یا ایسے اعمال کرنا جو شیطان کو پسند ہیں, مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی و نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ. شریعت میں سحر, جادو ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو. سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام و شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں, جو کہ اخلاقی اور دینی لحاظ سے ایک غلط فعل ہے. ان سے بچاؤ کے لیے مسنون دعائیں بھی تجویز کی جاتی ہیں جس کا پڑھنا انسان کو منفی لوگوں اور اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. شریعت کی روح سے کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کو کرنے اور کرانے والے دونوں دار اسلام سے خارج ہیں. اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے. جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا, دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے. جی, ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے ہم اس پہ بات کریں گے. پیر مفتی ابو ذر غفاری اسکالر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور شبیر ابو طالب صاحب اسکالر ہیں جو بھی ہمیں تھوڑی دیر بعد وہ جوائن کریں گے. جی, سو مفتی صاحب, جیسے کہ پیکج میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان جادو ٹونے میں ہیں, پریکٹس بھی کرتے ہیں, اس کو مانتے بھی ہیں. تو کیا وجوہات بنتی ہیں اور کتنا غلط ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ایک ہے جادو اور ایک ہے جنات. ان دونوں چیزوں کو اگر جوڑا جائے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. جی, جہاں پر جنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا, اس کی پیدائش کے مقصد کو بھی اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اکثر جو جادو کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے, ماشاءاللہ ڈاکومنٹری میں اچھی بات کی گئی ہے کہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر لعنت آئی ہے. یہ بہت قبیح عمل ہے. کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دینا, کسی کی اچھی بھلی زندگی چل رہی ہے اس کے اندر رخنا ڈال دینا. اب یہ جادو لوگ کرواتے ہیں, کسی ٹائم لوگ کرواتے ہیں اور کسی ٹائم خود بخود ہو جاتا ہے. جب خود ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پھر جنات کرتے ہیں. کبھی انسان جادو کرواتے ہیں اور کبھی جنات جادو کرواتے ہیں, خود کرتے ہیں جنات. مفتی صاحب, یہ تو بڑی انوکھی بات ہے, یہ ہم نے کبھی سنی نہیں ہے کہ جنات جادو کراتے ہیں. وہ کیوں کراتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ کہ اکثر جگہوں پر تو جنات خود کرواتے ہیں, پھر وہ الزام دیتے ہیں انسانوں پر.
پھر وہ انسان کہ آپ کے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے جادو کیا ہے، پھر لڑاتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے بھی، حسد شادی کی وجہ ہاں، سے جاب نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں ہو رہا، کسی کے لیے جیلسی ہے. جیلسی ہے. اب اکثر لوگ بھی جادو وغیرہ کرواتے ہیں، تو یہ بہت قبیح عمل ہے. جس طرح انسان میں بھی دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک نیک اور دوسرے جو ہے بد، اسی طرح جنات میں بھی دو قسم کے جن ہوتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں، ایک اچھے ایک برے. اچھا سر، علامات کیا ہوتی ہیں شبیر صاحب، علامات کیا ہوتی ہیں کہ کسی پہ جادو ہوا ہوا ہے؟ ایک تو جس پہ ہوا ہوا ہے اس کو کیسے پتہ چلے کہ جی مجھ پہ جادو ہوا ہوا ہے، اور پھر گھر والوں کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کیا وہ سائنز ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ دونوں کا السلام علیکم، دیکھنے والوں کا السلام علیکم، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. ابھی شرعی پہلو پہ تو کچھ گفتگو ہو گئی ہے، وقت کم ہے، تو ہم ذرا اس کے معاشرتی پہلو پر بھی دیکھتے ہیں. جو آپ نے پہچان کی بات کی، ہمارے ہاں اس طرح سے ہے کہ عاملین کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ دیکھیں میری یہ پریشانی ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، تو 70% عاملین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا. حالانکہ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، انسان کے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا جنات کا معاملہ بھی ہوتا ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے، نظر حسد بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ایک آپ نے چیز مس کر دی، سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے، مسائل بھی ہو سکتے ہیں. اب ہوا کیا ہے، ہمارے ہاں ٹرینڈ بن گیا ہے، بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بولا رزق میں بندش ہو گئی، جاب چھوٹ گئی ہے، کاروبار میں مندی آ گئی ہے، تو کیا ہوا ہے؟ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. اب یہ زیادہ تر باتیں جو ہے نا، یہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بہنوں میں یعنی عورتوں میں زیادہ ہے. یہاں پہ جو عاملین جو بابے کھلے ہوئے ہیں جن کی دکان ہے، ان کے ہاں آپ دیکھیں 80% خواتین ہوتی ہیں. اور ہم تو چونکہ اس فیلڈ میں رہے ہیں، تو مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر ساس بہو کو برباد کرنا چاہتی ہے تو وہ عامل سے کہتی ہے میری یہ سونے کی چوڑیاں، انگوٹھیاں، یہ میرے سونے کی سیٹ ہار سب رکھ لو، اسے برباد کر دو. اچھا اسی طرح سے مردوں میں بھی ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، کہ میری دکان کے سامنے کسی نے دکان کھول لی، اس کی دکان برباد ہو جائے چاہے مجھے کتنا بھی خرچ کرنا پڑے جادو کے ذریعے. اور ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جب تک بے وقوف موجود ہے نا، ٹھگوں کی دکانداری چلتی ہے. بالکل یہی تو ایسے جعلی عاملوں کی دکان چلتی ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے. جی فرمائیے. میں مفتی صاحب سے سوال. مفتی صاحب دیکھیں، ایک چیز اس میں یہ ہمیں ذرا اس کو تفریق کرنے کی ضرورت ہے کہ جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتقاد کی کمی، یعنی اللہ پہ آپ کا بھروسہ جب یعنی متزلزل ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے اوپر کچھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کیفیت ہے، یہ 90% ہم نے دیکھا کہ یہ کیفیت صرف ایک ایلیوژن ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے. تو اس کیفیت سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت اس حوالے سے ہمیں قرآن بہت اچھی طرح رہنمائی دیتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام مخلوقات کو فرمایا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی پیدائش آگ سے ہے انسان، تو اس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا. تو اس نے پھر اللہ رب العزت نے شیطان سے کہا کہ تم سجدہ کرو، اس نے منع کر دیا. اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی اس کی مخلوق، اس کی ذریت کو، اسی کی اولاد کو میں تباہ کر دوں گا، اور اس کو میں راہ راست سے ہٹا دوں گا، سیدھی راہ سے ان کو ہٹا دوں گا. تو اللہ نے فرمایا بھئی تم میرے فرما بردار بندوں کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتے، ہاں جو نافرمان ہیں ان کو تم ہٹا سکتے ہو. تو آپ نے جو بات کی اعتقاد والی، جو صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، اعمال کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی. جنات کے لیے ہتھیار کیا ہے، مہلک کیا ہے؟ جنات کن چیزوں سے ڈرتے ہیں؟ وہ آپ کی آیت الکرسی سے ڈرتے ہیں، وہ جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس دعا سے ڈرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے ڈرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچاؤ کا بھی تو یہ طریقہ ہے، احتیاط. صحیح العقیدہ کہتے ہیں کہ آپ جو جنات سے جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا ہی اس کو ڈراتے ہیں. تو جیسے ماشاءاللہ شبیر ابو طالب بھائی نے بھی بات کی کہ ہمارے کچھ جو لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں، وہم میں آ جاتے ہیں، وسوسوں میں آ جاتے ہیں، ڈر خیال میں. جیسے ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی جی، تو وہ کہنے لگا کہ میرے اوپر مفتی صاحب میرے اوپر یہ مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں. مفتی صاحب جی، مفتی صاحب آپ پلیز کنٹینیو کریے گا بات. تو اکثر جگہوں پر وہم ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو ان سے بچاؤ کا بھی ہمیں طریقہ قرآن نے بتایا ہے. جنات بھی ہماری جیسی ہی ایک مخلوق ہیں، اور
اور جنات کی اصل کس چیز سے پیدائش ہے، جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ جیسے ہم لکڑی کو جلاتے ہیں، کسی بھی چیز کو جلاتے ہیں تو ایک راکھ بن جاتی ہے نا، راکھ کالی سی، یہ جنات اس چیز سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، بالکل راکھ اور اس کی طرح ہی ہے۔ جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، ایک بار کا واقعہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، اصحاب صفہ جو تھے غریب صحابہ اکرام، ان کے پاس کئی دن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ سب میرے گھر آ جاؤ، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، کھانا کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تمام صحابہ کو کھانا کھلایا، تو سب چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبوی میں آئے، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اصحاب صفہ میں سے تو نہیں تھے لیکن غریب تھے، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ میری دعوت پر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ رکو، میں گھر جاتا ہوں، اگر کچھ بچا ہوا ہے کھانا تو آپ کو میں بلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار ہیں اور کہیں سفر کے لیے تیار ہو کے نکلے ہیں، تو فرمایا سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاں میں جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ سفر پہ چلیں۔ اب ان کو بھوک بھی لگی تھی لیکن بول نہیں سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، فرمایا کہ ایک جنات کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو جنات کی دعوت، اے عبداللہ آپ کو پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جنات کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں تو ڈر گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ہم جہاں بیٹھیں گے وہاں پر میں ایک حصار لگاؤں گا، حصار سے آپ اٹھنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہونا، اسی جگہ بیٹھے رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار لگایا، خود بھی وہاں جلوہ فروز ہو گئے، اور پھر جنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن بیان کی، سورۃ الرحمن پڑھی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب سورۃ الجن نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے، تو سب سے پہلی اس کو جنات نے سنا، جنات نے سورۃ الجن سنی، اور جنات جو واپس اپنے قبیلے میں گئے اور اپنے لشکر میں اس سورہ جن کو، تو جنات اس سورت سے ڈرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الرحمن، مفتی صاحب تھوڑا شبیر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اور وہاں سے پھر اس کو شبیر صاحب ہم جو بات کر رہے تھے نا وسوسے کی اور وہم کی جو ہم بات کر رہے تھے، یہ اگر ختم ہو جائے تو جو بڑا مسئلہ ہے وہ تو حل ہی ہو جائے۔ اچھا بہت سے ہم نے دیکھا ہے انٹلیکچوئلز وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اس کی حقیقت سے ہی انکاری ہے، اور وہ کہتے ہیں سب سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں، آپ جائیں کسی سائیکولوجسٹ کے پاس وہ آپ کا علاج کر دے گا، اور یہ بالکل ایگزسٹنس نہیں ہے اس کی۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا میں نے پہلے تو آپ کو بتا دیا کہ ہر مرتبہ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہو۔ اچھا اس پر اعتقاد تو رکھنا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، سارا دین جادو سے متعلق اس واقعے میں۔ ایک یہودی تھا اور اس کے بچوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارک تھوڑی سی جو ہے وہ اس طرح سے ہو گئی کہ وہ اس پر اثر ہوا، یعنی صحت مبارک پر۔ تو چند روز کے بعد حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، یہودی اور اس کی اولاد نے آپ کے اوپر جو ہے وہ جادو کر دیا جس سے آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا ہے، اور انہوں نے فلاں کنویں کے نیچے کچھ چیزیں دبائی ہوئی ہیں، یعنی اس جادو کے انسٹرومنٹس یا ٹولز کے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کے وہ چیزیں لے آؤ۔ حضرت علی اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، پتھر پڑا ہے، پتھر کے نیچے سے چیزیں نکلتی ہیں۔ اب دیکھیں چیزیں کیا نکل رہی ہیں، سوئیاں، اس طرح کا دھاگا جس میں گرہیں لگی ہوئی ہیں، موم کی ایک پتلا کہہ دیں اس کو، وہ کنگھی کے کچھ دانے، یہ جادو کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں لائے کہ یا رسول اللہ یہ چیزیں نکلی ہیں کنویں، اور اس کے بعد پتھر تھا، پتھر کے نیچے سے۔ تو پھر حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس آپ کے لیے تحفے میں دی ہے، اس کی ایک ایک آیت پڑھی گئی وہاں پر، اور ایک ایک گرہ جو ہے وہ کھلتی گئی، اور سرکار کی صحت مبارک ٹھیک ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو پر جو ہے عقیدہ تو رکھنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کی وجہ جادو ہو۔ اور پھر اس کا علاج بھی اسی واقعے میں ہے کہ جب بھی آپ کو لگے، محسوس ہو، یا کوئی کہے بڑا عامل جو اللہ کا ولی کوئی آپ کو مل جائے، تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زندگی مبارک میں، حیات مبارک میں، ظاہری حیات مبارکہ میں دونوں صورتوں کو پڑھتے
दोनों हाथों पे फूंक मारते और उसके बाद पूरे जिस्म पे फेर देते। अपने बच्चों को, मैं बिलखुसूस खवातीन से कहता हूँ कि जब वो खुशबू लगाती हैं, शादी में जाती हैं, रातों को जाती हैं, तो प्लीज ये जो सूरह फलक और सूरह नास जो है वो अपने बच्चों अच्छा, पे जब भी हम खवातीन जाली को और देते हैं तो मर्द यानी भी। जब हम आमिलों की बात करते हैं तो उसमें हम टर्म्स जी। यूज करते हैं कि जाली आमिल के पास आप ना जाएं, तो जी। असली आमिल के पास भी जाने के लिए एक तो आपको ये देखना कि कौन असली है, और फिर जाते हुए भी एक देखिए ना, मुआशरे में भी समझा जाता है ना कि अगर आप असली आमिल के पास गए तो आपने वो रास्ता इख्तियार कर लिया है कि अब आपका ये विशेष सर्कल जो है वो खत्म नहीं होने वाला, फिर आप जाएंगे, फिर जाएंगे, रिपीटेडली जाएंगे, और आपका एतकाद अल्लाह की तरफ कम होता जाएगा। ये भी मुआशरे में ऑब्जर्व किया गया। नहीं, ज़ुहैब देखें, इसमें ये है, जब हम डॉक्टर की सिलेक्शन करते हैं ना, तो कुछ डॉक्टर अताई होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंडर से डॉक्टर बन गए, किसी की डिग्री जाली होती है, कोई मुस्तनद होते हैं। तो तहकीक तो आपने करनी है ना, शूज लेने भी जाते हैं, ये चांद रात की रात को तो सारी दुकानों पे जाते हैं। तो सही आमिल की मैं 2-3 बातें बता दूं। एक तो वो शरीयत का पाबंद होगा, नमाज पढ़ता होगा, चेहरे पे नूर, आंखों में नूर, शरीयत का पाबंद, निगाहें नीची, औरतों के सामने इस तरह से बेपर्दगी से नहीं बैठता होगा। और ये जो मज़ारात पे और दीगर जगहों पे बाबे बैठे हैं, 2-2 साल से नहाए नहीं है, बड़े बड़े बाल हैं, गंदे हैं, कपड़े भी इस तरह, और लोग कहते हैं ये बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है। तो आपने सिलेक्शन करनी है। आप दीनदार लोगों से पूछें कि सही आमिल की क्या पहचान है। मस्जिद का इमाम है तो आपने देखना है कि मस्जिद के इमाम के पास ये इल्म है भी या नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस पे बहुत मुजाहिदे किए हुए हैं, और फिर आपने सिलेक्शन के जरिए उनके पास जाना है। हम नहीं कहते कि सारे के सारे गलत होंगे, लेकिन जादू के मामले पे जो ज़ईफ़ुल एतक़ादी है, इससे तो बचना है, यकीनन बचना है। बिल्कुल ठीक है। शबीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे कल्चर में, सोसाइटी में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्रंटेटेड है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे सरवत इस पर जो मुतासिर हुए हैं इससे, जी, उन लोगों को भी बुलाने की कोशिश करेंगे, और ये जो आमिल अपने आप को कहते हैं लोग, उनमें से भी कोई हम यहाँ कोशिश करेंगे स्टूडियो में आए और बताएं कि भाई कैसे होता है, जादू का तोड़ क्या है। तो ये हमने कुछ एक महदूद वक्त में डिस्कशन की, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, फीडबैक अपना दीजिएगा।